بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے اور صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور آپ کے بعد آنے والے تابعین، تبع تابعین اور جو امام ہیں مختلف، انہوں نے اس بارے میں کیا کہا اور کیا طریقہ اپنایا، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک حدیث شریف میں روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ ان سے ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ ہمیں قرآن پاک میں خوف کی حالت میں نماز پڑھنے کا اور جو حضر یعنی کہ اپنے وطن سے دور ہوں وہاں پر نماز پڑھنے کا تو تذکرہ ملتا ہے، لیکن سفر کی حالت میں نماز کس طرح ادا کی جائے یہ چیز ہمیں قرآن پاک میں نہیں ملتی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس سوال کرنے والے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف نبی بنا کر بھیجا جب کہ ہم جہالت کی زندگی بسر کر رہے تھے اور ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی یہ سب کچھ حاصل کیا ہے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جو کچھ کیا اس پر ہم نے نظر رکھی، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم بھی ویسے ہی کرنے لگے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل مومنین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک حکم کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو چیز قرآن میں نہیں آئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اگر ثابت ہے تو وہ ہمارے لیے ایک حکم کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قائم فرمائی جو آپ کے اعمال تھے، یعنی کہ اور جو آپ کے بعد خلفائے راشدین آئے انہوں نے آپ کی سنت پر عمل کیا اور آپ کی سنت میں اضافہ کیا، تو اس کے اوپر جو چلا اس نے اللہ کی کتاب کو پکڑ کے رکھا اور اس کے مطابق عمل کیا تو اللہ نے اس کے دین کو اس کے لیے مضبوط کر دیا۔ جو ان سنتوں کو ان پر عمل کرے گا وہ سیدھے راستے پر ہے، اور جو ان پہ عمل نہیں کرے گا، ان سے منہ موڑ لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرف پھیر دے گا جس طرف کہ وہ چلنا چاہتا ہے، اور اس کو جہنم میں بھیج دے گا جو کہ ایک بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح حسن بن ابی حسن نے فرمایا کہ سنت پر تھوڑا سا عمل اس بہت زیادہ عمل سے بہتر ہے جو کہ بدعت پر کیا جائے۔ اسی طرح ابن شہاب نے کہا کہ ہمارے پاس بہت سے بزرگوں سے یہ بات پہنچی ہے کہ جو سنت نبوی پر عمل کرے گا وہی فلاح و نجات پائے گا، یا دوسرے الفاظ میں سنت نبی پر عمل کرنا ہی نجات اور فلاح کا راستہ ہے۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنرز کو، جن کو انہوں نے دوسرے علاقوں میں بھیجا تھا، ان کو یہ حکم دیا کہ وہ قرآن اور سنت اور عربی کے جو مختلف لہجے ہیں ان کی تعلیم حاصل کریں اور اس تعلیم کو عام کریں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کچھ لوگ قرآن کی تفسیر کے بارے میں، اس کے معنی کے بارے میں آپ سے جھگڑیں تو تم ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بحث کرنا اور بتانا ان کو، اور ان کے مد مقابل اپنے دلیل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے چیزیں نکال کر ان کو دینا، کیونکہ آپ نے کہا کہ جو سنت کا اتباع کرتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہیں، وہی اللہ کی کتاب کو سب سے بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میقات ذوالحلیفہ میں، جہاں پہ کہ مدینہ سے جانے والے لوگ مکہ جاتے ہوئے احرام باندھتے ہیں، وہاں پر 2 رکعت نماز عطا فرمائی، اور جب یہ نماز ادا کی تو اس کے بعد کہا کہ یہ 2 رکعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں، یعنی آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ادا کی ہے، یعنی یہ کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں یہ نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مطلب یہ کہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کا یہ طریقہ تھا کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کرتے ہوئے دیکھا وہ ویسا ہی خود بھی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک مرتبہ حج کے موقع پر حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھا، تو حضرت عثمان نے ان سے فرمایا کہ میں تو لوگوں کو اس سے منع کرتا ہوں لیکن آپ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ میرے لیے ناممکن ہے کہ میں کسی کے کہنے سے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں، یعنی کہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو ان کو معلوم تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو آپ نے فرما دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی کے کہنے پر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہ تو میں نبی ہوں، نہ مجھ پر وحی آتی ہے، لیکن میں جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہوں۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنت کے بارے میں سمجھنا اور سنت پر عمل کرنا کسی نئی چیز اور بدعت میں زیادہ زور لگانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سفر میں 4 کے بجائے 2 رکعتیں ہیں، اور جس نے سنت کی مخالفت کی یعنی سنت کے مطابق نہ کیا، اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔